It's on. Just on. Hold on, looking, where are those dua books? I think they're Those blue books. inside. Assalamu alaikum, everybody. We will start du'as in about 2 to 3 minutes. So please make your way up to the men's hall. Shabbat. I will give you. So I don't need this, right? This is the same as Sahifa, right? So dua, start with dua al-hujjah, and then dua 1, 2. Yeah? No. Just do it. No. Because the PowerPoint is all set up this way. Tell people downstairs, go downstairs and tell them. Downstairs? Bring people up there. I'm going to start now, right? اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرست صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفقاق رقبتي من النار، في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل أريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض،
اللهم سد فخرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفخر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في آمي هذا وفي كل آم، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكي ولا مناظع له في أمري. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقي ولا شبيه له في عظمتي. والحمد لله فاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يدا الذي لا تنقصه خزائنه ولا تزيده كثرة عطاه إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليل من كثير من حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح أملي، وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وأمدي، واطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت في إليك، فإن أبت عني تبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فهو لي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك أن ليتطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإسباد ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفو بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته العزاء وتواضع لعظمته العظمى.
فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويسر علي كل أورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة حنية قد آتاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا واشكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضي حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشية ترد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى واكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وحل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووسير رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي. وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة الدائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. محمد وعلى محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتزيته له. أبدل من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشأب به صدأنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وآزز به ذلتنا
وأغن به آئلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فخرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيس به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طالبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا واذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا على عدوك وعدونا إلى الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تؤجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وآفية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي إليين فارفعنا وبكأس من معين من أين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر حج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطئمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أمري في خير وآفية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل غيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينكذي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبل تبية أو ذنب تعذبني عليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى لا إحصائها إلا أنت وصل على محمد وآله صلاة لا يقوى لا إحصائها إلا أنت إلهي وكفى السائلون ببابك
ولاظ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساعة رحمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المكثر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاسين، وإن كنت لا تقبل إلا من الآملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سورة باركة الفاتحة. صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرض مولانا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما تعيشون تموتون وكما تموتون تحشرون. Respected elders, brothers and sisters, respected Maulana Sahib, we are continuing our discussion on the realities of death and how Islam looks at death, the process of death. And I want you to bear in mind this hadith from our Holy Prophet, where he says, Kama ta'ishun tamutun. This is the key part of the whole discussion. He says, the way you live, that's the way you will die. Whatever kind of life you've had, you can expect that kind of death. And the way you die, you can expect that that will be your raising from the grave. In other words, one thing will lead on to the other thing. You cannot hope that, for example, in this world, you live your life, you don't care about religion, you don't care about halal and haram, you don't care about the boundaries of God, you disobey Allah subhanahu wa ta'ala, you do zulm on people, and then when it comes to the death time, then everything's going to be fine. No, it's not like that. Your death will mirror your life. However you lived, you will die accordingly. And however you die, you'll be raised accordingly in their life hereafter. So, kama ta'ishun tamutun, the way you live, you will die. Kama tamutun tuhsharun, the way you die, actually you'll be raised in that way as well. Everything leads one onto the other. Okay? So, we were discussing yesterday that from a non-Islamic perspective, even a non-faith perspective, there have been studies done in NDE, near-death experience.
And the people there, they've reported a few things which we discussed yesterday very briefly. Things like they were emerging from their body, they could see their body down there, they could see a medical team around them, they could see their loved ones and family members around them, but they could not hear them, but he could hear everything. And they would see, for example, the souls of other deceased people. They would see if they were religious, if they had a faith, and they would say that we saw a member from our own faith who was welcoming us. All of these things we mentioned yesterday. But Islamically, we discussed that the way your soul is taken by the angel of death or by the team of angels which are working under the angel of death, this can either be very, very exhilarating and very easy and very pleasurable, or it can be very, very difficult. Again, depending on your manner of life. This world is so short. If you compare it to the next world and then the next world after that, if you compare it to Barzakh and Akhirat, this world is very short, but it's very important. Here is where you gather all of your belongings, your goods, your saman, your luggage for the next life. In this short life, this very short life. So although it's very short, it's very, very powerful and important. Allah subhanahu wa ta'ala gives us as much preparation as possible for the hereafter. One of those things is sleep. Tonight we're going to discuss a bit of sleep. Don't sleep inshallah, but we're going to discuss sleep. Allah, He gives us a taste of barzakh every single night when we sleep. First of all, sleep itself has been called a short death. An-nawmu mawtul qasir. Your sleep is a short death. And death has been called a long sleep. Wal mawtu nawmun tawil. But look at what the Quran says. Quran says the following. Allahu yatawaffal anfusa hina mawtiha. Allah takes the souls at the time of their death. And what else? وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. And every night He's taking your soul when you're asleep. But the thing is that severance has not happened. The severance between body and soul has not happened. So there is still that cord or that silver rope between you and your body is still there. That has not been cut. Otherwise, every single night, basically, your soul is leaving your body. So He says, Allahu yatawaffal anfusa hina mawtiha. He takes the souls at the time of the death. Wallati lam tamut fi manamiha. And those who are not dying, but He still takes the souls at the time of their sleep. But He's not taking it permanently like death. He's taking it only out of the body. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. So He says here in the Quran, then He retains those for whom He has ordained death. He cuts, for some people, He cuts their link and they are severed and they die. And releases the others until a specified time. So every morning, basically, when you wake up, you have to say to yourself, I've been given a new life. Every morning when you wake up, you have to have this attitude that actually I've been given a new life. It's a new start. You are actually sort of dead during the night. But it's just that the severance did not happen. The cord was not cut. Otherwise, you are outside of your body. Now, how do we know this? Well, if you think about it, when we sleep and we dream, what happens? Have you noticed that, for example, even in a 2-hour sleep, you can see a dream which is 1 week. In a few hours of dreaming, you can live a month. In a few hours of dreaming, you can live a whole lifetime. What did we say about those people who had experienced NDE? That time did not behave the same way, isn't it? The same thing will apply to our dreams. Time does not move in the same way during your dreaming. You wake up and you think, it's been hours I've been asleep, but it might only be 1 hour or 1.5 hours. But you've already lived a whole week or a whole month or a whole year or a whole life. In your dream, you'll start off here in New Jersey, you'll end up in London, and then you'll go to Africa, and then you'll go to the moon, and then you'll fly to Mars, and then you'll come back to New Jersey.
Why? Because again, time and space and distances, they don't act the same in the world of barzakh as they do in this world. So your dreams is a very key indicator that your soul is doing something. It is experiencing some of that barzakhi world while you are asleep. Yes, there are other explanations. There are scientific explanations as well. That is it a filtering of the mind? There is that as well. Is it, for example, just a refreshing of all your brain, resetting its cognitive faculties? Yes, that is happening as well. But part of it is this, what the Quran says, that your soul leaves the body during your sleep, but you're not dead. Allah chooses to return most of the souls back to the body, and you wake up. Some of them He keeps during the sleep only. So this is one of the key ideas of barzakh and death which Allah gives us every night. That every night you are sort of dying, and then in the morning you are sort of being raised again, and it's a new start, it's a new life. Now, what did we say yesterday? We said that depending on the way you live, your soul will be taken accordingly. For some people, it will be a very pleasurable, amazing, exhilarating experience. They will love the angel of death. They will love to meet the angel of death. For others, it will be very painful and very traumatic. So either it will be merciful and tender, or rough and harsh. I'm going to give you two verses from the Holy Quran which describe this different phenomenon. Same thing happening, but to two different types of people. With a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Quran says, الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Some people, the angels come to them while they are pure, tayyibin. They are pure, they've led a good life. They've led a godly life. They haven't done zulm on anyone. They haven't got any negativity, for example. The malaika, the angels will come to those people and they will say, يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. They will actually give respect to that person and say salam to that person. أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ. Then they will say, look, we're here to take your soul. You can go straight into heaven. Now, which heaven is this? This we will discuss. It is actually the barzakhi heaven. Because for the qiyamati heaven, you have to wait. So this one is the barzakhi heaven. They will say, Udkhulul Jannah, you can go, you're done. You're done. Your time was so pure, you are pure, you've left this world in a pure state, you can go straight into barzakhi heaven. Bima kuntum ta'malun, because of the deeds that you used to perform. Now look at the contrast. Walau tara, if only you could see, the Quran says, Walau tara, if only you could see, إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا. Those who disbelieved and did not leave this world in a pure state. الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ. The malaika, the angels will come and they will hit them on the face. وَأَدْبَارَهُمْ, and on their backs. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. And they will say, for you taste the burning punishment of God. Why? Again, it'll all come down to the way they led their life. If you leave this world in a pure state, you will be welcomed by the angels, your death will be pleasurable, it'll be an amazing experience. If you leave it in a corrupt state, in a polluted state, then you don't expect that mercy and tenderness will be there. You will be greeted in a different way by those angels. So whatever we do in this life, we are continuously picking up pollution, corruption, dirt, if you like. You know, all of these terms, you can just imagine that if you have a white sheet, if your soul is like a white sheet, a blank paper when you're born, now throughout your life, everything you do, it is making marks on this soul. Anything bad, there's a mark. Any zulm you do, there's a mark. Anyone you lie to, there's a mark. You miss your prayers, there's a mark. You disobey God, there's a mark. You don't wear hijab properly, there's a mark. You don't take care of mahram, na-mahram issues, there's a mark. At the same time, you ask for forgiveness, those marks go. You ask Allah for forgiveness, those marks go. You say, Khudaya, my Lord, Allahumma lakal utba. Oh Allah, I'm sorry, that mark's gone. You have some pastawa, you have some regret, that mark's gone. You do some charity, that mark goes.
You do some good deeds, those marks go. You pray Namaz-e-Shab, some of those marks go. Throughout your life, you're picking up corruption or dirt, or you're picking up goodness and cleanliness. How will you leave this world? Now this is your decision. Here you have free will. After this world, there is no more free will. Free will is here. Once you leave this world, then you're in the system of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you don't have any free will anymore as such. So here is where you pick up all of these things. Will you leave this world in a corrupt state or in a pure state? And this comes back to our point yesterday, detachment. How much will you be attached with your worldly, dunyavi, maddi, materialistic life? If you are very attached, you have hubbe dunya, for example, you have love of this world, then it's going to be difficult for you to detach from this world. It could be that the angels have to grab you, force you, pull you to the other world. It could be that they have to be violent towards you, because you will say, no, leave me here. Don't take me. I don't want to go. They are telling you, come towards the closeness with God, the kingdom of God, the beauty of the barzakh, the beauty of hereafter, and you are saying, no, I'm happy here. So then they will have to detach you in a very violent manner. Once you are detached from your soul, either violently or with a lot of ease and comfort, then what happens? Then, as I said, when we came into this world, we had a new body. This body, this physical body, we had to learn how to speak, how to move, how to use our hands, how to use our feet, how to walk, how to talk. There as well, now your soul will be inserted into a new body. Because now you're in a new world. There's no longer this physical, three-dimensional, solid world. It's a different type of world. So now you'll have to have a new kind of body. This new body, we will term it barzakhi body or imaginal body. These are the different names that are used. So this barzakhi body, again, you'll have to learn how to move, how to walk, how to talk, how to operate. You'll have to learn. It will have eyes of some sort, meaning you'll be able to see. Ears, you'll be able to hear. A mind, you'll be able to perceive. Some people, this is one of the beauties of this religion that we have. Some people, they become so pure and they become so much unattached to this world, even while they're alive. Forget their death time. Even while they're alive, their barzakhi body is already half activated. They already have a link and a relationship with the next life. They can report things about people who are deceased. They can report things about the next life. They can see certain things. They have some links with the hereafter. They say Ayatollah Bahajat Marhum, Rahmatullah alayhi, when he was very young, he asked his teacher a question, very interesting question. The question he asked his teacher was this. He said, Ustad, my teacher, if someone leaves this world for a few days and goes into barzakh, and then comes back after a few days, what is the ruling of the namazes he missed? Now what does that tell you? His peers, his classmates, they all came to the conclusion that he's talking about himself. That he must be leaving this world and then coming back. For example, we have some ulama. You know the great Mufassir of the Quran, Allama Tabatabai, Allama Muhammad Hussain Tabatabai, Rahmatullah alayhi, may Allah have mercy on him and raise his station in the hereafter. He has a brother who is not very well known. His brother's name was Agha Muhammad Hassan Tabatabai, but his title or his nickname, what he was known as, was Agha Ilahi Tabatabai. Okay? He had a student. He himself was a great scholar. He had a student. And it is said that he and this student
were so powerful in their souls, they had such powerful souls that they could very easily and freely converse with those people who had died. In Islam, we don't have anything like Ouija board or summoning the dead or spirits which come and haunt. We don't have that. But it's possible to link yourself while you're in this world with someone who has died, who is in the next world. And they say that they were able to talk to many scholars and many people even before the time of Islam, and they used to ask them questions, and they used to have their scientific or their ilmi issues solved by asking those scholars who had died. And those scholars would tell them that no, the answer is this, and this is how you should look at it, and this is how you should think about it. Except they say two people. They say two people we could never get hold of. Two people, two scholars we could never get hold of. One was Sayyid ibn Tawus, and the second was Allama Sayyid Bahrul Ulum. And they would say, call them, and they would be told they won't come. And they would say, call them, we want to talk. They would say they won't come. And then they asked why everyone comes but these two don't come. And the answer they got was because these two are busy in the service of Amirul Mu'mineen. So they're not willing to leave that and come. Somehow they are in the khidmat of Amirul Mu'mineen. So, some people in this world, already their barzakhi awareness is there. Their link with barzakh is there. You can say that they are already partially activated in the barzakhi world. Okay? But anyway, the rest of us, we will have to go through that process and be inserted. Our soul has to be inserted into a new body, which we will call the barzakhi body. Now, who will teach us there how to use this body? This is the role of the angels. There will be a team of angels which are there, which will get us used to and teach us the way our mothers taught us here how to use the body. There we will need other teachers, which are the angels, who will teach us how to use this barzakhi body. This barzakhi body will resemble your physical body in terms of its color, size, features, expressions. And what forms these barzakhi bodies? They are being formed right now. Our barzakhi bodies are being formed right now. Why do we see in some hadith of Aimma alayhimus salam, that for example, such and such type of person will be raised like an ant. This other type of person will be raised like an upside down creature. This other type of person will be raised like animals. Because you are making your body in this life. As you are living, you are making your body. Are you an animalistic person? Are you an angry person? Are you a brutal person? Are you a ferocious person? Then it could be your barzakhi reality is like an animal. Are you, for example, a liar? Are you a cheat? Do you cheat people? Then again, your barzakhi body could be something else. Are you someone very proud and arrogant? Then your barzakhi body can be something else. So as we live in this world, we are building our barzakhi bodies. And when we leave this world and we are inserted into the barzakhi body, we will understand what kind of body we have and what kind of person we were. So it is synchronized to a certain extent with our physical bodies, but at the same time, it can have some of those features that would reflect the way we are living in this world. Now, when we enter into the next life, we exit this world, we know this world very well, we've lived in this world 50, 60, 70, 80, 90, 100 years, for example. Now we are in a new world. It's completely different. It's very strange. It can be very traumatic. It can be very shocking because we're not used to it. We've never seen this before. We've never experienced such a thing. So then we will have three groups. We will have the incredibly pure individuals. The second group will be the incredibly polluted, corrupt individuals, and then we will have a third group which is the middle state. So let's discuss that middle state very quickly.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. We think that this will be the vast majority of people. They will be in this middle state. They will have some awareness of the hereafter, but at the same time they will be hit with confusion. For them it will be a very confusing time. The angels of death will come to them and try to help them to adjust to their new body. They will teach them, for example, this is how you open your eyes, this is how you use your ears, and this is all vital information for us, which will help us. Some people will be resistant to the angels. Other people will be very open to the angels and accept what the angels are saying. What determines this? What determines whether someone is resistant to the angels, rejects the angels, or is very welcoming for the angels? It all comes back to the way you lived your life. Were you someone who used to attract angels in your life? Was your house a place of Quran, ibadat, zikr of Khuda, zikr of Allah subhanahu wa ta'ala? Were you a person that, for example, you used to be in wudu, taharat, you took care of your halal and haram, you took care of your hijab? Then definitely angels will be around you. The house in which Quran is recited, it glows for Ahlus Sama, for the people of the skies, meaning the angels. It glows. They come to that house. They love that house. If your house is a house of music, a house of corruption, then they don't like that house. They run away. So how much you are able to be at harmony with the angels depends on your life here. Did you have a good relationship with the angels here, or you did not? This comes down to us and our lives. Inshallah, we'll continue more. Tomorrow, we pray to Allah for tawfiq, for His kindness, for His grace, for an acquaintance of death before our time comes, to be ready for death, inshallah, for the quick zuhur of Imam-e-Zaman. Let's have 3 of your loudest and best salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر انا شانئک هو الابتر. صلوات پڑھے والے محمد وآلہ. مولانا نے ویک ڈیز کی وجہ سے 10 منٹ کم لیا آپ کا. وہ 10 منٹ میرے لیے چھوڑا ہے تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو اور اپنے ٹائم کے اوپر آپ جاب پہ جائیں، آرام سے آئیں، اور یہ سلسلہ اسی صورت سے چلتا رہے کہ آپ ہمارا خیال رکھیں، ہم آپ کا خیال رکھیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد وآلہ. میں نے اس صورت کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ اب جیسا شیڈول چل رہا ہے انشاءاللہ، جو ہمارے انگریزی تک مولانا، اس کے بعد مولانا آئیں گے، تو ایوری ویکینڈ جو ہے آپ کے کوئسچن اور آنسر کے کلاسز ہوں گے. اور ماہ رمضان پورا مہینہ جو ہے آپ آزاد ہیں سوال کرنے کے لیے. مگر یہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے. ہمارے نبی کو قرآن معجزہ دیا ہے. 1400 سال پہلے زمانہ بدل جائے، حالات بدل جائے، ملک بدل جائے، زبان بدل جائے، مگر قرآن وہی رہے گا، اور آپ کی زبان میں ہر ماحول میں ویسے ہی ہدایت ملے گی جیسے 1400 سال پہلے ہو رہی تھی. 3 آیتیں مکمل کل پیش کروں گا، جس میں پروردگار عالم نے لوگوں کو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو بشر کا کلام ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا حضور نے کتاب بنا لی ہے، تو تم بھی بشر ہو. پورے قرآن کا جواب لے آؤ. پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہو
10 سوروں کا جواب لے آؤ. اچھا 10 سورے بھی چھوڑ دو، جو سب سے چھوٹا سورہ قرآن تھا 3 آیتوں کا سورہ کوثر، اس کا جواب لے آؤ. اور پھر پروردگار عالم چیلنج کرتا ہے اگر کل مخلوق جن و انس کی جمع ہو جائے تو اس چھوٹی سی صورت کا بھی جواب نہیں لا سکتے. خیال فرمایا آپ نے. اب اس دن میں آپ کو ترجمے کی تو ضرورت نہیں محسوس کرتا میں. انا آقینا کل، یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹے انتقال فرما گئے، برحمت خدا چلے گئے، تو کچھ لوگ مشرکین جو ہے وہ جنت المعلی سے حضور نکل رہے تھے دفن کر کے اپنے بیٹے کو، اور وہ آئے، انہوں نے کہا دیکھا تم نے اللہ ہمارے خداؤں کو برا کہنے کا نتیجہ، اگر تم ہمارے خداؤں کو برا نہ کہتے تو تمہارے بیٹے زندہ رہتے اور تمہاری نسل چلتی آگے. خیال فرمایا آپ نے. اور ہمارے خداؤں نے تم کو مقتون نسل کر دیا. تو ہمارے نبی تو کریم تھے، بد دعا دے نہیں سکتے تھے. نبی کے بدلے اللہ نے جواب دیا. جب حضور نے کہا پروردگار تیری نعمت تھی تو نے لے لی، ابھی مولانا جو موت کے حالات، قیامت، برزخ سب بیان کریں گے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تیری نعمت تھی تو نے دی تھی تو نے لے لیا، تو صاحب اختیار ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں. جو میرے دل کو صدمہ ہے وہ اس کا یہ بدبخت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خداؤں نے یہ کام کیا ہے کہ میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے، لہٰذا جواب دے دے. تو اللہ نے ان کے جواب میں اور حضور کی دعا کے جواب میں یہ سورہ نازل کیا، انا آتینا کل کوثر. اے میرے نبی آپ اپنے دل پہ صدمہ نہ لیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر. اور جب آپ کو یہ کوثر مل جائے، یہ نعمت ہماری مل جائے، تو آپ 2 چیزیں کریں، ایک آپ نماز پڑھیں اور ایک قربانی دیں. اور انا شانیہ کا هو الابتر، آپ کی تسلیم قلب کے لیے ہم یہ کہتے ہیں جس نے آپ کو تانا دیا ہے ہم نے ان کو مقتون نسل کر دیا. ان کے آپ کی نسل چلے گی صبح قیامت تک، مگر ان کی نسل ہم نے ختم کر دی ہے. ان کے آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کی نسل میں جتنے سادات ہیں، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں سادات نہ ہو. اور اس سورے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کل حروف جو ہیں 10 ہیں. اور مزے کی بات یہ 3 آیتیں، پہلی آیت میں بھی 10 الفاظ ہیں، دوسری آیت میں بھی 10 الفاظ ہیں، تیسری آیت، یعنی تینوں کا معیار بالکل اللہ نے برابر رکھا ہے. اور اس کے بعد میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس میں جو حرف آیا الف وہ 10 مرتبہ آیا، 10 مرتبہ اللہ نے اس میں تکرار کی ہے. اور اس کے بعد میں اس کا اختتام جو ہے سورہ کا لفظ را کے اوپر ہوا ہے. ہجے کے اعتبار سے یہ 10واں حروف شروع ہوتا ہے، یعنی الف ب 3 اس لحاظ سے 10واں حروف شروع ہوتا ہے. اور تعداد کے لحاظ سے 10واں ہے کہ جو 10واں مہینہ ہے وہ قربانی کا مہینہ ہے، اور اس کا 10واں دن جو ہے وہ بقر حج کا مہینہ قرار دیا ہے، جس میں وہاں کیا ہے کہ فصل لربک وانحر، یعنی قربانی کریں 10واں دن. اور وہ کون سا قربانی کا؟ 10 ذی الحجہ ہے. اب یہاں صرف ایک چیز، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے مشاہدے میں بھی بات آئی ہے کہ جب وہ ترجمہ یا ہم لوگ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر یہ ترجمہ ایسے ہوتا، اگر قرآن کی آیت ایسی ہوتی، یعنی اب آپ دیکھیے کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم کون ہے؟ مخلوق. مشورہ کون دیتا ہے؟ جو جس کی کتاب ہے اس سے زیادہ عقل مند ہو یا اس سے زیادہ علم رکھتا ہو. تبصرہ بھی وہی کرے گا نا جس کے بعد عقل زیادہ ہو، جس کے بعد علم ہو. اب یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. جب اللہ کا کلام ہے، ہم کون ہے؟ مخلوق. تو ہماری عقل بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے. تو آپ سوال وہ کیجئے گا کہ جہاں آپ خارج نہ ہو جائیں دین سے. اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے یہ قرآن میں نے اپنے نبی پر نازل کیا، نہ نبی پر شک کر سکتے نہ قرآن پہ شک کر سکتے. لا ریب فی، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، ورنہ تو اسلام سے خارج ہو جائے. جس نے نبی پر شک کیا وہ بھی اسلام سے خارج، جس نے علی پہ شک کیا وہ بھی اسلام سے خارج، اور جس نے قرآن پہ شک کیا وہ بھی اسلام سے خارج. ایک 2-3 منٹ کے اندر ایک واقعہ سنا دوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہو گیا اور اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام لکھا تناقص القرآن، یعنی قرآن میں کمیاں نکالی اس نے. عالم تھا ظاہر. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پروردگار اتنا علم دے جو عقل کے اندر رہے. پیالہ ہے، اس میں ظرف میں جتنا بھریں گے آپ، اگر ابل گیا
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ علم دے مگر عقل کے اندر رہے، اگر عقل کے اوپر علم آ گیا تو بہک گیا، برباد ہو گیا، خود بھی برباد ہوا اور دین بھی برباد کر دے گا وہ۔ ایسے بہت سے ملیں گے سر پھرے آپ کو۔ تو شخص نے جو ہے اسحاق کندی اس کا نام ہے، اس نے 20 سال محنت کی اور اس نے تناقض القرآن کتاب تیار کی۔ لوگوں میں یہ ہوا، اس نے کہا کہ اب میں اسے کمپائل کر رہا ہوں اور کمپائل کر کے لوگوں کو دوں گا، پھر دیکھنا میرے علم کا چرچا ہوگا، مجھ سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اب مسلمانوں میں علماء کے درمیان میں ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ پریشان ہو گئے کہ بدبخت مسلمان ہو کے ایسا کر رہا ہے تو کل لوگ کیا کریں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو کسی نے خبر کی تو آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کیا مشکل بات ہے، تم لوگوں میں کوئی آدمی نہیں، مرد نہیں کوئی جو بڑھ کر کے اس سے سوال کرے۔ ان کا حضور، اس کا روب دبدبا، علم ایسا ہے، اس کے مقابل کون آ سکتا ہے۔ تو ایک نوجوان کا آپ نے فرمایا یہ کام تو بھی کر سکتا ہے بھائی۔ مولا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا پہلے اس سے شناسائی پیدا کر، محبت پیدا کر، اس کے شاگردوں میں اپنے کو شمار کر۔ جب وہ شاگردوں میں شمار ہو گیا، مولا میں آ گیا، کہا اس سے انس پیدا کر، قریب آ۔ تو اب وہ اور قریب آ گیا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے چھٹی کر دی، نہیں یہ گھر پہنچ گیا۔ اب گھر پہنچے، آپ دیکھیں گے جو پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں نا، کوئی کتاب یہاں رکھی، بستر، اور وہ مطلب بہت گندا کمرہ رہے گا، کوئی ٹیبل کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے، یہ وہ، وہیں کھائے گا وہیں پیے گا، سب کچھ ہوگا، صفائی کا وہ خیال نہیں رکھے گا۔ لو پابندی، میرے کمرے میں مت آنا کیونکہ میرا کوئی پیپر ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ پہنچ گئے، کیسے آئے ہو؟ حضور آپ کی بیماری کو سنا، عیادت کے لیے آیا ہوں۔ پھر خدمت بھی کرنے لگا، بہت اچھا ہوا، حضور اجازت دے آپ کا بستر ٹھیک کر دوں، دیکھیں کتنی گندگی ہو رہی ہے، آپ بیمار نہیں ہوں گے، ان کا چیک کر دو۔ اب یہ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کچھ صفحات بکھرے پڑے ہیں، جیسے ہی ہاتھ لگایا، ان کا خبردار ان کے ہاتھ نہ لگانا۔ حضور کیا خاص بات ہے اس میں؟ ان کا تم کیا جانو اس میں کیا بات ہے؟ ان نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر آیا اور پھر اس کے بعد اس کتاب کے پاس گیا، انہوں نے کہا حضور ہے کیا؟ کہا میں نے قرآن کے اندر بڑی محنت کر کے وہ کمیاں نکالی ہیں قرآن کے اندر، اور میں نے ایک کتاب ترتیب دی 20 سال کی محنت میں، تناقض القرآن۔ اچھا یہ تو بڑی محنت کا کام کیا حضور آپ نے، آپ کا تو جواب ان کا کہ ہاں، اتنا کہہ کے چھوڑ دیا۔ اگلے امام کو خبر کی، امام نے فرمایا جب تم یہاں تک آ گئے کہ اس نے لگانے دیا ہاتھ اس کتاب کے، سب کمپائل کر کے رکھنا اور ایک سوال کر لینا اس سے، یہ کلام کس کا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے اللہ کا کلام ہے تو پھر اس سے پوچھنا جب یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ کی عقل بڑی ہے یا اللہ کی؟ تو وہ کہے گا کہ میں مخلوق ہوں، میری عقل۔ تو اب اس سے یہ سوال کرنا کہ جو کچھ اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر آپ نے سمجھا، کیا وہی اللہ نے بھی سمجھا؟ اللہ کا مقصود بھی وہی ہے؟ بس یہ کہہ کے وہ اگلے دن اس نے سوال کر ڈالا۔ ان کا حضور یہ تو بتائیں، آپ نے تناقض القرآن تو لکھ دی ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ کہا اللہ کی۔ اللہ کون ہے؟ خالق۔ کہا آپ بڑے کہ اللہ؟ کہا بھائی بڑا تو اللہ ہی ہے، اس لیے میں تو مخلوق ہوں۔ کہا جب مخلوق ہے تو آپ کا علم بھی مخلوق والا ہوں۔ کہا ہاں۔ کہا تو پھر ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا کہ کیا جواب، کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا کہ جو کچھ آپ نے نتیجہ نکالا ہے جس کی بنا پر کہا کہ قرآن میں کمی ہے، کیا وہی مراد اس اللہ کی بھی ہے جس نے قرآن نازل کیا؟ بس ایک مرتبہ سنا، کہا کہ یہ بتائیے سوال کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا۔ ان کا تو میرا شاگرد ہے، 20 سال میں یہ سوال میری عقل میں نہیں آیا، تیری عقل میں کہاں سے آ جائے گا، سچ بتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے، بس ایک مرتبہ آنکھ بند کر کی، اور 2 روایتیں ہیں کہ اس نے اس کتاب کو جلا دیا یا دریا گڈ کر دیا، اور اس کے بعد میں کہا سچ ہے پروردگار اپنی خلافت کہاں رکھتا وہاں، بالکل تو نے صحیح کہا، میں مخلوق ہوں، میں غلطی ہوں، وہ مراد اللہ کی کیا ہے وہ جانتا ہے، یا جس کو علم دیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے جو بھی سوال مولانا سے کیجیے گا یہ سوچ کے کیجیے گا کہ وہ مولانا ہے، عالم ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے۔ آپ خالق بننے کی یا عالم سے اوپر عالم بننے کی کوشش نہ کیجیے گا، یہ میری گزارش ہے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو طول حیات دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار عالم آج کے جو اسپانسر ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرما، ہمارے سلطان بھائی کو، بہن سلمہ لاڈک کو، اور اپنے ڈاکٹر ظفر جعفری اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آپ سب کے مرحومین جو اسپانسر ہیں آج کے، ان کے مرحومین، خصوصی طور پہ شمع آنٹی اور ہمارے باقر بھائی کے،
مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ کے مرحومین، آج کے اسپانسر کے مرحومین، میرے والدین مولانا سید تلمیذ الحسن رضوی اور شمیم آنٹی اور مولانا تلمیذ الحسن باقر رضوی صاحب، ان سب کے لیے ایصال ثواب، خاص طور سے وہ افراد جنہوں نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، اور وہ حضرات جو اس امام بارگاہ میں پورے سال آتے رہے اور اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ۔ صلی اللہ علیہ زیارہ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلطان مولانا علی ابن موسى الرضا، کن شفیعنا وشفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن وشریک القرآن وکعبۃ الایمان وامام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على